نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی۔ آج کی ویڈیو ہے اس حوالے سے، ایک معاشرہ جو مسلم معاشرہ ہوتا ہے اس کی اپنی پابندیاں اور اپنی آزادیاں ہیں۔ وہ مسلم معاشرہ اسلام کے دیے ہوئے طریقے پر چلتا ہے۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک ایک چیز سکھا کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب بات ایسی ہے، ایسے حالات و واقعات پیدا ہوتے ہیں انسانی معاشرے میں جہاں پر لوگ مل جل کر رہتے ہیں کہ دو مختلف جنس والے مرد اور عورت بعض اوقات ان کو جو نامحرم ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، ان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب ان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑ جاتی ہے تو اسے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مرد اور عورت نامحرم ہے یا کوئی محرم ہے، بلکہ اس وقت صرف انسانیت سامنے آتی ہے اور انسانیت کی جو خدمت اور اس کی جو مدد کا ایک تقاضا ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو مسلمان جنگیں ہوئی ہیں، جو جہاد میں گئے اور جس طریقے سے انہوں نے جہاد کی ہے، ان کی مرہم پٹی ہماری خواتین کیا کرتی تھیں؟ کیا مرہم پٹی ہاتھ لگائے بغیر ہوتی ہے؟ شدید ترین زخم جو لگ جاتے تھے ان کو کس طریقے سے وہ ٹھیک کیا کرتی تھیں اور کس طریقے سے ان کو پانی پلایا کرتی تھیں؟ زخمیوں کو پیچھے اٹھا کر لانے کا کیا پروگرام تھا؟ یہ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں اس چیز سے۔ میں آج بہت زیادہ قرآن و حدیث سے دلائل جو وہ کوٹ نہیں کروں گا آپ کو، کہ میں جو کوٹ کروں گا بہت کم ہوگا، بہت زیادہ ہیں، لیکن میں اس کو عقلی دلائل کے ساتھ بھی آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں ذرا۔ اب میمز ہی بنیں گی بھائی۔ پہلے جب تمہارا مولوی کہتا تھا نا کہ شاہ بہاول الحق بیڑا تک اور بہاول الحق نقشبند وہ بخارے سے چلے اور مریدنی چبارے سے چلی اور آ کے کیچ کر لیا، ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کر اتارا۔ ہاں جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ لیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل۔ نامحرم مریدنی کو تمہارے بابے نے کیچ کر کے اتارا، اور ہمیں ان بابوں کا پجاری بنا رہے ہو کہ جنہیں بیسک شریعت کا بھی نہیں پتا۔ کل تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے، آج پھر میم بنے گی، کیونکہ ہم تو بتائیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی، اور تمہارے پیر مریدنیوں کو کیچ کرتے تھے، اور تم ہمیں یہ بتاتے ہو یہ بزرگان دین جو ہے نبی علیہ السلام کے راستے کے اوپر تھے، یہ راستے پہ وہ چل رہے تھے۔ جی آپ نے کلپ دیکھ لیا۔ بات یہ ہے نا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا، یہ بدطینت، بدفطرت، متعصب، قادیانی النسل، دین کی حمیت غیرت سے پاک آدمی ہے۔ اس کے اندر نہ دین کی حمیت ہے، نہ غیرت ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے۔ اس نے جو بات اس میں کہی ہے نا، میں وہ ایک اس پہ آ کر کہتا ہوں کہ اس نے جی ہمارے جو امام سلسلہ نقشبند ہیں، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہی نقشبند بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان کی ایک کرامت کا تذکرہ ہے یہ کہ وہ بخارا میں موجود تھے اور جو خاتون تھی وہ بہت دور، کوسوں دور تھیں، اور وہ گری چوبارے پر سے، تو انہوں نے آواز لگائی ان کو، تو جو وہ نیچے گرنے لگی، جب اس چوبارے سے جو محل تھا جس کے چوبارے سے گرے تو انہوں نے ان کو تھام لیا اور زمین پہ کھڑا کر دیا۔ اس کے اوپر اس نے بڑی بکواس کی ہے جی انجینئر محمد علی مرزا نے، کہ جی وہ جو ہے نا تو ہمارے نبی علیہ السلام مبارک کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہماری جو ام المؤمنین ہیں، کہ انہوں نے کبھی بھی عورت کو بیعت کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں پکڑے۔ درست بات ہے جی، یہی شریعت ہے ہماری، اسی طرح ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں اس نے جو اس میں بات کی، اس میں ہے کہ اور تمہارے پیر مریدنی کو کیچ کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ بھی ہو گیا جی، یہ بھی ٹھیک بات ہے جی، کیچ کر لیا۔ جبکہ وہ میں نے بتا دیا آپ کو جو حدیث تھی نا، دیکھیں ایک ہوتی ہے کرامت اور ایک ہوتے ہیں عام حالات۔ عام حالات میں ادھر بیٹھا ہوں، ٹھیک، اور ایک خاتون آتی ہے میرے پاس کسی کام سے، اور میں اٹھ کے اس کو پکڑ لوں، تو
تو مجھ پر جو ہے نا شہوت کے معاملے کے اندر الزام لگے گا کہ اس نے ایک عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. لیکن ایک عورت آتی ہے، اس کو ایک دورہ پڑتا ہے اور وہ گرتی ہے ایک دم، اور وہ چونکہ میرے پاس آئی ہوئی ہے، میں اکیلا ہوں اس وقت، کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر وہ گرتی ہے تو نیچے جا کے گر جائے گی، تو میں کیا کروں گا؟ میں اٹھ کے اس کو پکڑ لوں گا ایک دم، یہ دیکھے بغیر کہ وہ عورت ہے اور میں مرد ہوں اور وہ نامحرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کہتی ہے. مثلا ایک عورت ایک نہر میں گر گئی، اس کو تیرنا نہیں آتا، دریا میں گر گئی، تیرنا نہیں آتا، صرف آپ وہاں پر ہیں، اس عورت کے ساتھ کوئی مددگار نہیں ہے، اور جو ہی گری آپ نے دیکھ لیا، لوگوں نے مدد کے لیے پکارنا شروع کیا، وہاں پر کوئی بھی تیرنے والا نہیں ہے. مجھے بہت اچھی تیراکی آتی ہے، فرض کر لیں، ویسے مجھے حقیقی زندگی میں تیراکی نہیں آتی، میں بہت اچھا تیراک ہوں جی. میں نے ایک دم کود لگائی اور اس عورت کو میں نکال کر لے آیا. میں نے کیا گناہ کیا؟ نہیں، میں نے اللہ کے حکم کی بجا آوری کی. قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ کریم کا، جس نے کسی کی زندگی بچائی گویا اس نے کل انسانیت کی زندگی بچا لی. میں نے ایک عورت کی زندگی بچا لی. اگر وہ شادی شدہ تھی، اس کا پورا ایک چیپٹر ہے پیچھے. اگر وہ کنواری بھی تھی تو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی، کوئی مددگار نہیں تھا. اب کیا اس پر مجھے اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالیں گے یا مجھے سزا دیں گے؟ کیوں؟ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے. تو یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ اسلام جو ہمارا دین ہے بڑا ڈائنمک دین ہے. وہ کوئی اسٹیٹک نہیں ہے، وہ اسٹیگننٹ نہیں ہے، وہ بڑا ڈائنمک دین ہے. اگر کہ آپ کو ایک ایسی جگہ پر مسئلہ درپیش ہوتا ہے، مطلب یہ کہ آپ اس طرح سمجھیں کہ نارمل حالات اس کے احکامات اور ہیں، ایمرجنسی حالات اس کے احکامات کچھ اور ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی. پہلی حدیث کیا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام مبارک فرماتی ہے، حق المسلم علی المسلم ستن، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. ٹھیک ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. یہاں پر مسلمان کی بات ہو رہی ہے، نہ مرد کی ہو رہی ہے نہ عورت کی ہو رہی ہے. مسلمان کو ایک جنس کے طور پر لیں، اور پھر جنس کے اندر دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں جو یہ مسلم ہے نا، حق المسلم علی المسلم، اس کو الف لام جو ہے تو اس کو جنسی لیں گے آپ. ٹھیک، جب آپ اس کو جنسی لیں گے بس معاملہ سیٹ ہو جائے گا بالکل. لیکن اگر آپ اس کو جنسی نہیں لیتے، استغراقی میں بھی کام ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ اس کو نہیں لے سکتے، ورنہ اس کا معنی نہیں نکلتا. کیونکہ مسلم تو خاتون بھی ہے نا، اور وہ کسی مصیبت میں پڑ گئی تو میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، بات خراب ہوگی. بہرحال 6 وہ ہیں. پوچھا کہ وہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب تم کسی مسلم سے ملو تو اسے سلام کرو، یہ پہلا حق ہے. جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، یہ دوسرا حق ہے. جب تم سے مشورہ اور نصیحت کا طالب ہو تو اس سے نصیحت دو، اس کو نصیحت کرو، یہ تیسرا حق ہے. جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، جب چھینک آئے تو اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہو، یہ چوتھا حق. جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، یہ 5واں. اور جب مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، یہ 6واں حق ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. اچھا، اس طرح دوسرا جو ہے، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع. ٹھیک ہے، ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو جب تک وہ واپس نہ لوٹ جائے جنت میں رہتا ہے. اب اس کے اندر بھی مسلمان کی بات ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم خواتین کی بھی عیادت کی، اس طرح خواتین نے مرد حضرات کی عیادت کی جو نامحرم تھے ان کے لیے. اچھا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث سے بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ وہ جواب دے گا کہ اے رب العالمین، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں، تو تو تمام جہانوں کا مالک ہے. اللہ فرمائے گا، کیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ ٹھیک، اس طریقے سے نیچے بہت ساری حدیث دی. بخاری شریف میں ایک باب ہے، باب عیادت النساء للرجال، عورتوں کا مردوں کی عیادت کے لیے جانا. یہ بخاری شریف میں موجود ہے. اس طرح مسلم شریف میں بھی ایسی احادیث موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کی عیادت کو تشریف لے گئے. ٹھیک،
اور آپ نے جو ہے نا تو ان کی عیادت کی، تو ان سے کہا کہ تم غالباً حج کا ارادہ رکھتی ہو، تو انہوں نے بھی تکلیف کی بات کی، تو نبی علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ تم حج کی جو نیت ہے وہ کر لو، اور اس میں حج کی نیت اس طرح کرو کہ اگر میں اس بیماری کی وجہ سے حج نہ کر سکوں تو مجھ پر کوئی گناہ نہیں، اس کے اندر یہ چیز کر لو۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ کیا یہ غیر شرعی نہیں ہے؟ شریعت میں مرد اور عورت کو تو، لیکن اس کی اجازت ہے۔ تو اب اگر ایک عورت ڈوب رہی ہے، ایک عورت گر رہی ہے، مر رہی ہے، اور اس کو ایک مرد بچائے گا، نہیں اسلام میں اجازت نہیں ہے، آپ کا اسلام بدنام ہو جائے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا یہ دشمن اسلام ہے، یہ اسلام کو برباد کرنے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ ہندیہ کے اندر، فتاوی ہندیہ کے اندر جلد 5 صفحہ 330 پہ لکھا ہے وَيَجُوزُ النَّظْرُ إِلَى الْفَرْجِ لِلْخَاتِنِ وَلِلْقَابِلِ وَلِلطَّبِيبِ، اور جائز ہے کہ فرج کی طرف نگاہ کرے کون؟ جو ختنے کرنے والا ہے۔ عرب میں ختنے عورتوں کی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور مردوں کی بھی ہوتی ہیں، تو جو خواتین ہے نا وہ بھی قابلہ کہتے ہیں، جو عورت اس کا پیدائش ہوتی ہے جب بچے کی تو عورت ہی ہوتی ہے نا وہاں پر، وہ اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ وہ حرام نہیں ہے ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا۔ حالات بدل گئے نا، اب ختنے کی جا رہی ہیں، حالات بدل گئے۔ جب حالات بدل گئے، امن کا وقت تو نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے، ایک مجبوری ہے۔ اچھا، وَلِلطَّبِيبِ عِنْدَ الْمُعَالَجَةِ، اور طبیب جو ہے نا وہ علاج کرتے ہوئے نظر کر سکتا ہے اور اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے گا جتنا بھی وہ ہو۔ اس طرح سے راجہ میں لکھا ہے، کہتی ہے کہ ایک عورت کو زخم پہنچ گیا اور ایسی جگہ پر ہے جہاں پر کہ مرد کا نظر کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس طرح کرے گا کہ اس طرف نظر تو نہیں ڈالے گا کہ اس کی طرف نظر کر کے اس کو حلال ہو جائے، لیکن وہ ایک کام یہ کرے گا کہ وہ عورت کو اس کی دوائی بتا دے کہ اس طرح استعمال کرو اس دوائی کو۔ اگر کہ عورت اس دوائی کو نہ پائے اور خود اس کو استعمال نہ کر سکے تو پھر ایسی کوئی عورت بھی نہ ہو کہ جس کو بتایا جا سکے، تو جب وہ اس چیز کو دیکھ لے اور اس کو یہ ڈر پیدا ہو جائے طبیب کو کہ اس عورت بلا میں یا ہلاک میں پڑ جائے گی اس زخم کی وجہ سے، تو پھر اس مرد طبیب کے لیے جائز ہے کہ مثلا کہ عورت کی شرمگاہ کے ارد گرد یا اس کی رانوں کے ارد گرد یا اس کے پیچھے کولہوں کے ارد گرد ایسا زخم بن گیا تو اس کو لٹا کر اس کا تمام جسم کو ڈھانپ دے گا اور اس عورت کی وہ جگہ کھول لے گا جہاں پر کہ وہ دانہ یا پھوڑا یا جو بھی زخم ہے، پھر وہ اس کا علاج کرے گا، لیکن اپنی نظر کو پوری کوشش کے ساتھ نیچے رکھے گا، اپنی نیت کو ٹھیک رکھے گا، لیکن یہاں پر علاج نہیں کرے گا، یہاں پر علاج نہیں کرے گا، یہاں پر علاج ہوگا جتنی بھی اس کے اندر کوشش ہوگی۔ اور اسی طریقے سے تمام ڈاکٹر حضرات وغیرہ جو ہیں آج پاکستان میں جو ماہر سرجن ہیں وہ سب کے سب مرد ہیں، اور وہ خواتین کے اپینڈکس کے آپریشن کرتے ہیں، خواتین کی ڈیلیوریز تک کی آپریشن وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ خواتین کے اور دماغ کے آپریشن ہوتے ہیں، اس طرح ہارٹ سرجری ہوتی ہے خواتین کی، خواتین کے بریسٹ آپریشن ہوتے ہیں، جس طریقے سے کینسر ہو جاتا ہے کسی کو، کچھ ہو جاتا ہے، وہ یہ سب آپریشن کرتے ہیں۔ کیا اس وقت یہ حرام نہیں ہوتا؟ اب میں بتا رہا ہوں وہ کرامت کی بات ہے، اور کرامت کے اندر ایک حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے، فرض بھی اور نفل بھی، یہاں تک کہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ یہ حدیث شریف موجود ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے میں سنتا ہوں۔ اب حضرت بہاؤالدین نقشبند جو تشریف لائے کہاں سے؟ بخارا سے اڑ کر ادھر پہنچے، کیا وہ اپنے حقیقی جسم کے ساتھ پہنچے یا اس جسم کے ساتھ پہنچے جو کہ کرامت کے حوالے سے ان کو عطا کیا گیا تھا؟ جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ایک وہ سنائی تھی، میرے والد صاحب نے مجھے سنایا تھا ایک واقعہ کہ ان کے سامنے ان کے گاؤں میں یہ ہوا کہ وہ فقیر بیٹھے تو ان کا ہاتھ گیلا ہو گیا، تو ان سے پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرا مرید ڈوب رہا تھا، میں اس کو نکال کر آیا ہوں۔ میرے والد صاحب نے مجھے آنکھوں دیکھا قصہ سنایا۔ اس کے علاوہ اس طرح کی بہت چیزیں، کیوں؟ یہ پلک جھپکنے میں پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ جو آئے وہ اپنے ظاہری جسم کے ساتھ نہیں تھے جس میں شہوت اور یہ چیز، اور ان لوگوں نے بہت اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالا ہوتا ہے۔ یہ کرامت تھی، کرامت میں وہ آئے، انہوں نے پکڑ کر نیچے کھڑا کر دیا اور انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کدھر؟ انہوں نے کہا میں بخارا سے چلا، تو جو بارہ سے چلی میں بخارا سے چلا۔ اب یہ نہیں کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ وہاں آئے، اس کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، اللہ کرامت مختلف طریقوں سے سر انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ فعل جو کہ بظاہر حضرت بہاؤالدین نقشبند کا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن حقیقت اس کا انجام دینے والا اللہ کریم ہے۔ تو یہ بحالت مجبوری کسی کی زندگی بچانی تھی، لہٰذا وہ زندگی بچانے کے لیے وہاں پہنچے
اور ان کی زندگی بچائی گئی، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اور کرامت غیر معمولی واقعات کے اندر، غیر معمولی صورتحال کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہے، نہ کہ نارمل حالات میں۔ اور کرامت دکھانے والا جو ولی ہے نا، وہ شہوت نہیں کرتا، جس طرح کہ انجینئر محمد علی مرزا، اس کے نزدیک تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ جو ہے نا تو اورل سیکس کریں، ٹھیک ہے، اس کے نزدیک تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کے نزدیک تو یہ بات بھی غلط نہیں ہے کہ پیغمبر پیشاب نہیں روک سکتا، قادیانیوں کے وضو کے اعضاء چمکیں گے۔ بات یہ ہے، یہ ایک بدتینیت اور بدفطرت انسان ہے۔ میں نے آپ کو فتاوی ہندیہ سے بھی بتا دیا۔ اور یہ جو ہے نا، جب کوئی ڈاکٹر موجود نہ ہو، خاتون اور ایک عورت ہے اور اس کے کینسر مطلب ہے کہ اپینڈیسائٹس ہے، اگر آپریشن نہ ہوا، صرف مرد سرجن موجود ہے، وہ فوراً اس کو بے ہوش کرے، لٹائے، قمیص وغیرہ ہٹائے اور اس کا آپریشن کر دے۔ بالکل بچہ پیدا نہیں ہو رہا، الٹا ہے، پہلے پاؤں ہے، سر اوپر ہے، بالکل مرد ڈاکٹر موجود ہے اور کوئی نہیں ہے، فوراً لٹائے، پیٹ چاک کرے، آپریشن کرے، بچے کو باہر نکالے کہ عورت مر نہ جائے۔ اور اس جگہ پر ہمارے جو ہے نا بڑے بڑے علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک انسانیت کی، ایک انسان کی زندگی بچانا، پوری انسانیت کی زندگی بچانا میرے رب نے فرمایا، اور انہوں نے اسی کو سامنے رکھ کر یہ فتاوی دی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اللہ اس پر سزا دے گا؟ نہیں، بندے کو بدتینیت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ماں قادیانی، اس کا باپ قادیانی، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال اس کو آپ دیکھیں اور سمجھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازے اور اپنے اولیاء کی اور اپنے محبوبوں کی ہمیں ادب کرنے کی توفیق دے۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔